رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا أصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر کروڑوں درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگ دوستوں کے ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر کے اندر بیٹھ کے اس رب کریم کا اور اس نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج وہ عظیم شان قربانی کا ذکر کریں گے جس قربانی کے تذکرے پورے عالم کے اندر گونج رہے ہیں، اور ہر سال یہ قربانی ایک یاد تازہ کرتی ہے اس عظیم شان قربانی کی جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی۔ اس عظیم قربانی کا ذکر اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ رب کریم نے بڑے آسان انداز کے ساتھ ہو بہو وہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 100 سے آگے چند آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا اپنے خلیل کا، اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ میرے ابراہیم نے کس انداز سے میری آزمائش جو میں نے ان کے اوپر ڈالی تھی ان کے اندر کس انداز سے وہ سرخ روح ہوئے اور کیسے کامیاب ہوئے۔ قربانی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر مر مٹ جانا، سر تسلیم خم کر دینا، قربان ہو جانا یا قربان کر دینا، اللہ کے حضور اللہ کے حکم کے اوپر سب کچھ قربان کر دینا، یہ قربانی اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ باقی مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، قربانی کس طرح ہونی چاہیے، قربانی کے جانور کیسے ہونے چاہیے اور کیا کیا شرائط ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ پہلے وہ جذبہ ہے، وہ خلوص ہے کہ انسان قربانی کے فلسفے کو سمجھ جائے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا اصل جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اگر واجب کی ہے تو اس کے اندر کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسا ایک نظام رکھا کہ وہ جو ہزاروں سال پہلے قربانی ہوئی تھی اس کا ذکر اللہ رب العزت نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ آخرین تک
آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے تاکہ قیامت اس قربانی کو لوگ یاد بھی کریں گے. حضرت ابراہیم کی یاد بھی تازہ ہوگی, حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد بھی تازہ ہوگی, اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم جو قربانیاں کرتے ہیں ظاہراً تو ہم جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نام کے اوپر اپنی انا کو قربان کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اندر تکبر کو قربان کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اندر کے جو انسان کی خواہش نفس ہے اس کو قربان کرنا ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکتے تو قربانی کے فلسفے سے ہم دور رہتے ہیں. تو قربانی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں کر رہا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف امتحانوں سے جب آپ سخرو ہوتے گئے, کامیاب ہوتے گئے, ساری زندگی آپ کی آزمائشوں سے گزری ہے, آزمائشوں سے پر ہے, آزمائشوں کے اندر گزری ہے. تو آپ کی عمر 86 برس جب ہو گئی تو آپ کی اولاد نرینہ نہ تھی, 86 برس عمر ہو چکی ہے. آخر انسان بشری تقاضے ہوتے ہیں, اللہ کی آزمائش تو تھی ہی, لیکن اللہ رب العزت کا نبی آخر انسان بھی تھے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ رب حب لی من الصالحین, کہ باری تعالیٰ مجھے بھی اولاد نرینہ عطا کر دے, مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. تو اللہ رب العزت اس دعا کو بھی ذکر فرماتے ہیں کہ کیسی دعا کی, رب حب لی من الصالحین, کہ میرے ابراہیم نے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کر. گویا نیک اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے. رب حب لی من الصالحین, الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ اے باری تعالیٰ مجھے عطا کر, رب حب لی مجھے عطا کر, من الصالحین نیک اولاد عطا کر. تو نیک ہونا بڑا ضروری ہے, صالح ہونا بڑا ضروری ہے. تو باری تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا کر جو میں ساری زندگی جس ایک اسوہ کے اوپر چلتا رہا ہوں, جو ایک راستے کے اوپر چلتا رہا ہوں, جو صراط مستقیم کے اوپر چلتا رہا ہوں, باری تعالیٰ میری اولاد بھی اسی صراط مستقیم کے اوپر چلانا. باری تعالیٰ اگر کہیں جو میری زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں, اگر اس طرح کوئی آزمائش میری اولاد کے اوپر بھی آ جائے تو باری تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرنا, وہ بھی متزلزل نہ ہو, وہ بھی نہ ڈگمگائیں. باری تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا کر دے. رب حب لی من الصالحین, باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا کر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا, 86 برس کی عمر, اور اتنی عمر زیادہ ہو جائے انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. ایک تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کے مطابق کہ مصداق حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے, یہ نہیں کہتے کہ اب تو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, اب میری جو زوجہ محترمہ ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے, ایسی مایوسی کی طرف نہیں گئے, بلکہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. تیری شان ہے کہ تو مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے, زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے. باری تعالیٰ تیرے سامنے, تیرے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. باری تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا کر دے. تو اللہ رب العزت نے دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے اسے نیک حلیم بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی. فبشرناہ, ہم نے خوشخبری دی, بغلام حلیم, نیک بردبار حلیم بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی. اور پھر اس قدر جب مناجاتوں سے, دعاؤں سے اور اللہ کے حضور اتنی لغزشوں سے, اللہ کے حضور ریاستوں سے, کارشوں سے, کوششوں سے ایک اولاد ہو, عطا ہو اور وہ اکلوتا بیٹا ہو, اللہ رب العزت کی طرف سے پھر آزمائش آ جاتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کچھ بڑے ہوتے ہیں, ابھی چلنے پھرنے کے قابل جب ہوتے ہیں, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام, کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچپن میں, تو پہلی آزمائش میں نے پچھلے جمعہ مبارک کے اوپر عرض کی کہ آپ کو یہ حکم ہوا کہ اپنے چھوٹی سے بچے کو اور اپنی زوجہ کو بے آب گیا وادی کے اندر چھوڑ کے آ رہی. پہلے تو یہ آزمائش تھی. پھر آپ کبھی کبھار چکر لگاتے تھے,
देखते थे जाके बेटे को कि मेरे बेटे का, मेरी ज़ौजा का क्या हाल है। आप फिर कभी आते मिलने के लिए तशरीफ लेके आते और मिल के जाते अपने बेटे का प्यार करते। कि जुदाई बेटे की बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल थी, लेकिन उधर अल्लाह का हुक्म था तो अल्लाह के हुक्म पे भी आबो गया वादी के अंदर छोड़ा हुआ था। और फिर जब कुछ बड़े हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, फलम्मा बलगा मा'साया, कुरान कहता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी कुछ चलने फिरने के काबिल हो गए, कुछ दौड़ने के काबिल हो गए। जिस तरह बेटा कुछ बड़ा हो जाए, तकरीबन 13-14 बरस की उम्र, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 13-14 बरस हो गई। जब बेटा बड़ा हो जाए, बाप को बड़ा नाज होता है, बाप को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरे साथ हाथ बटाएगा, मेरी मदद करेगा, मेरा मददगार साबित होगा। लेकिन कुर्बान जाए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आजमाइश डाली तो कैसे पूरे करते हैं, कैसे कामयाब होते हैं। फलम्मा बलगा मा'साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, कि मेरे बेटे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाब के अंदर आपको ये दिखलाया। देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर कैसी आजमाइश थी कि आप कोई जिब्रील अमीन वही लेकर भी नहीं आए थे, बल्कि ख्वाब के अंदर आपको दिखलाया गया कि अपने बेटे के गले पे छुरी फेर रहे हैं। तो आपने एक दफा देखा ख्वाब, आपने कहा कि शायद कोई वसवसा हो सकता है। आपने दूसरी रात भी देखा, आपने तीसरी रात भी जब देखा तो आपको यकीन हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, अल्लाह की रजा इसी में है कि मैं अपने बेटे को, जो मेरे लिए जिगर का टुकड़ा है, जिसे मैंने बड़ी मन्नतों के बाद अल्लाह से मांगा है, हासिल किया है, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा इसी में है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूं। तो आपने 3 रात जब मुसलसल ख्वाब के अंदर देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबह कर रहा हूं, तो आपने अपने बेटे से राय ली, अपने बेटे को कहा क़ाल या अबत क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा, कि मेरे बेटे, मैं ख्वाब के अंदर देखता हूं कि मैं तेरे गले के ऊपर छुरी चला रहा हूं, तुझे ज़बह कर रहा हूं। इन्नी अरा फिल मनाम, मैं ख्वाब के अंदर देखता हूं, अन्नी अज़बहुक, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। कुरान के अल्फाज हैं कि आपने अपने बेटे के सामने ये राय किस लिए रखी? आपने राय इसलिए नहीं रखी, मुफस्सिरीन ने लिखा है आपने इसलिए राय नहीं रखी, आपने इसलिए नहीं पूछा अपने बेटे से कि मैं इस्माइल से पूछूं कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मैं तो नहीं करूंगा कुर्बानी और अल्लाह के हुजूर कह दूंगा कि मेरा बेटा राजी नहीं है, इसलिए राजी। ये राय आपने इस्माइल से ही राय इसलिए नहीं पूछी, बल्कि मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि आपने अपने बेटे से इसलिए पूछा था कि अभी देखो तो सही कि जिस बेटे की परवरिश हजरत इब्राहीम ने की है और जिस बेटे को दूध हजरत हाजरा ने पिलाया है, जिसकी परवरिश गोदे हाजरा के अंदर हुई और जिसकी परवरिश इब्राहीम करता रहा है, उस बेटे की तरबियत कितनी है कि अल्लाह के हुक्म के ऊपर वो राजी होता है या नहीं। अपने बेटे की रजा को देखूं तो उसके अंदर तरबियत कितनी हुई है। अपने बेटे की तरबियत देखना चाहते थे कि मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा कैसा है कि मैं तो अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी जान भी कुर्बान करता रहा, आग के अंदर भी कूद गया और अपने बेटे और ज़ौजा को व्याधि के अंदर भी छोड़ के आया था। मुख्तलिफ आजमाइशों की आजमाइशी, मैं तो मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरता रहा हूं। तो जिस बेटे की परवरिश मैंने की है उस बेटे की क्या कैफियत है? तो इकबाल ने इसी तरह इशारा किया है कि ये फैजाने नजर था या कि मक्तब की करामत थी, ये फैजाने नजर था या कि मक्तब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। कि ये फैजाने नजर था तो ये किसी नजर का कमाल था, ये फैजाने नजर था या कि मक्तब की करामत थी या किसी स्कूल की, किसी यूनिवर्सिटी की, किसी मक्तब और मदरसा का कमाल था। ये क्या चीज था? उस वक्त तो ना ये यूनिवर्सिटियां होती थी, ना ये मदरसे होते थे, ना ये स्कूलें होती थी और ना इस तरह की तरबियत होती थी जो आजकल मदरसे भी हैं, यूनिवर्सिटियां भी हैं, तालीम बड़े डंके बजते हैं हर तरफ, 4 आलम के अंदर इल्म का बड़ा डंका बज रहा है,
لیکن تربیت نام کی شے نہیں ہے، تربیت نہیں ہے۔ آج اور ہزاروں سال پہلے اسماعیل کی تربیت کے اندر آج آپ نماز نہ تو کریں کہ آج کسی بیٹے کو صرف اللہ کے حضور نماز کے لیے اٹھا دیں، کسی بیٹے کو صرف یہ کہہ دیں کہ موبائل رکھ کے ذرا اللہ کے حضور نماز کے لیے آ جائیں، اس کی تربیت وہاں سے پتہ چل جائے گا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو یہ بیٹا ہونے کے آداب کس نے سکھائے ہیں؟ اقبال بڑے حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ فانظر ماذا ترى، بیٹا اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ کہ اللہ کا تو یہ حکم آ چکا ہے قربان جائیں اسماعیل علیہ السلام پر۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کا کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ انی ارا فی المنام، کہ میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں۔ بیٹے کو بتا دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ خواب ہے، یہ خواب ہے، کہیں وسوسہ ہو سکتا ہے، آپ کو حکم تو نہیں ہوا، آپ کو جبریل امین تو جو کہ تمام انبیاء کے اوپر اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے، آپ کو جبریل امین پیغام تو نہیں لے کے آئے۔ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا، ان کو پتا تھا بات کرنے والے کون ہیں، میرے جلیل القدر باپ، ان کو اگر یہ حکم ہوا ہے، خواب دیکھا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا آپ کے الفاظ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، ہم اگر بیان کریں گے تو آپ کے اس معیار کے اوپر ہم پورا نہیں اتر سکتے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں وہ بہو الفاظ کیسے بیان کیے ہیں کہ بیٹے نے کیا جواب دیا۔ آج کی تربیت بھی دیکھیے، اور حضرت اسماعیل جو 12-13 سال عمر کا ایک بچہ ہے اور کیسے اپنے باپ کو جواب دے رہا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ نے جواب دیا کہ اے ابا جان، قال یا ابت، کہ اے ابا جان، افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو تمہیں حکم ہوا ہے، جو اللہ کا آمر ہوا ہے، افعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، جو اللہ کا حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے۔ اگر اللہ کا حاضر ہے تو میرے گلے کے اوپر چھری چلانے کا، تو میرا گلا حاضر ہے، ایک اسماعیل کا 1000 اسماعیل بھی اللہ کے حکم کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ افعل ما تؤمر، اے بجان وہ کر گزریے جو تمہیں حکم ہوا ہے۔ تو رہی میری بات تو میں کیا کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس جواب کے اندر کتنا فلسفہ ہے، کتنی تربیت ہے کہ افعل ما تؤمر، کہ اے میرے بجان جو اللہ کا حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے۔ رہی میری بات، یہ نہیں کہا، غور کرنے کی بات ہے، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، بات تو یہ بھی سچ تھی، لیکن نسبت کیسے کی ہے، قرآن نے کیسے الفاظ بیان کیے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے ستجدنی، مجھے پائیں گے صابرن، اس طرح نہیں کہا ستجدنی صابرن کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ایسے نہیں کہا، بلکہ قرآن نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ جواب دیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے بجان آپ اللہ کا حکم کے اوپر سے تسلیم خان کر دیں، آپ میرے گلے پہ چھری چلانی ہے تو چلا دی، اگر اللہ کا حکم ہے ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی توفیق ہوئی اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہوگا، میرا کوئی کمال نہیں ہوگا کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ کہا کہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی صابرین کا گروہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اس گروہ میں سے آپ مجھے بھی پائیں گے، لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ہوگا۔ تو کیا کمال کا جواب ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ میرے ابا جان جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر دیجیے۔ رہی میری بات تو اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ دیکھیں جان دینے کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ جس بچے کی تربیت میں نے کی ہے، جو میں سننا چاہتا تھا، جو میں جواب سننا چاہتا تھا، وہی جواب مجھے مل گیا ہے۔ وہ بھی مکتب تھے اور آج بھی مکتب ہیں،
آج بھی مدرسے ہیں، آج بھی یونیورسٹیاں ہیں. آج کا کیا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے صدا ہے لا الہ الا اللہ. تو آج تو مدرسہ والوں نے، سکول والوں نے، یونیورسٹی والوں نے تمہارا گلا گھونٹ دیا ہے، تمہاری توحید، تمہارا جذبہ جنون اور عشق مصطفیٰ، اس کے خدا تمہارے اندر سے ختم کر دیا گیا ہے. اب کہاں سے صدا ہے لا الہ الا اللہ؟ اب وہ صدا کہاں سے آئے؟ اب یونیورسٹی سے ڈانس کے مناظر کو نظر آتے ہیں، گانے بازی کو نظر آتے ہیں، نوجوان نسل گزرتی ہوئی کو نظر آتی ہے، لیکن ایسے اسماعیل جیسے فرزند وہاں سے پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج گلا تو گھونٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے صدا ہے لا الہ الا اللہ. اب تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بھی ڈانس کے اور گانوں کے نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، باقاعدہ عام رکاج کے سکولوں میں ڈانس کروائیں، سکولوں میں گانے بجوائیں اور ناچ گانے اور ڈانس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. عشق مصطفیٰ کی محافل، وہ عشق خدا کی باتیں، وہ اللہ والوں کی باتیں کہاں گئی؟ وہ چلی گئی ہیں. تو آج اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہم قربانی کی بات کرتے ہیں. قربانی تو اللہ کے حضور اپنا سر تسلیم خام کر دینے کا نام قربانی ہے. قربانی صرف کوئی بکرا ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے. قربانی اپنی خواہشات، اپنی جو انسان کے اندر تکبر، انا، انسان کے اندر جو اللہ کے نافرمانی کی جذبات ہیں، خواہش نفس، اس کو قربان کرنے کا نام ہے قربانی. لہذا قربانی کی وہ عظیم شان مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی کیسے قربانی کی. چنانچہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب سنا اپنے بیٹے سے، اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے چل کرتے ہیں مینا کی طرف. مینا کی طرف پہلے حضرت حاجہ سے اجازت لی، اور ادھر شیطان نے اپنا وار کرنے کی کوشش کی. جس طرح شیطان کا کام ہے، اس نے کہا کہ آج شاید میں کامیاب ہو جاؤں، ہر دفعہ میں نے کوشش کی ہے، لیکن آج اولاد کا معاملہ ہے. اولاد کے لیے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، آج اولاد کا معاملہ ہے، اکلوتے بیٹے کا معاملہ ہے، چاند سا بیٹا ہے، وہ کیسے قربان کریں گے؟ آج میں اپنا وار کرتا ہوں. حضرت حاجر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے گئے ہیں، تمہارے جگر کے ٹکڑے کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ وہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں، لہذا واپس آ جائیں گے. تو شیطان نے کہا نہیں، تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ چند لمحوں کے بعد تم اپنے بیٹے کی لاش کو کھوگی، وہ تو قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. حضرت حاجر نے کہا ارے بے وقوف، کوئی اپنے بیٹوں کو بھی ذبح کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو شیطان نے اپنا وار کیا، اس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے ابراہیم کو ان کے رب کا حکم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، لہٰذا وہ قربان کر کے آئیں گے. چاند لمحوں کے بعد تمہارے سامنے بیٹے کی لاش ہوگی، لہٰذا جاؤ اور اپنے بیٹے کو واپس لانے کی کوشش کرو. حضرت حاجرہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر ابراہیم کو یہ حکم ہے کہ اپنے رب کے نام پہ، اپنے رب کے حکم پہ بیٹے کو قربان کر دے، تو اگرچہ اسماعیل میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہم نے بڑی مدتوں کے بعد اپنے رب سے بڑی دعاؤں کے بعد مانگا ہے، لیکن حاجرہ بھی اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہے. اگر اللہ کا حکم ہے تو میری اسماعیل، ہزاروں اسماعیل اللہ کے نام پہ قربان ہیں، کیونکہ میرے رب کی رضا اسی کے اندر ہے، تو میں اپنے رب کے نام پہ قربان کر دوں. شیطان وہاں سے دوڑا اور کہا کہ یہاں پہ تو وار نہیں چلا. حضرت اسماعیل کے پاس آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آ کے کوشش کرتے ہیں، ادھر سے بھی ناکام ہوتے ہیں، اور آخری بار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے کوشش کرتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہیں خواب کے اندر، تمہارا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، تمہیں کوئی ظاہر حکم نہیں ملا، خواب ہے، خواب کے اندر تم نے ایک اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہو کہ اپنے بیٹے کو، اکلوتا بیٹا ذبح کر رہے ہو، نہ کرو اس طرح. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اے مردود، میرے راستے سے ہٹ جا. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے نیچے سے پتھر اٹھایا اور اس کو مارا. 3 دفعہ اس نے اس طرح وار کرنے کی کوشش کی، اور 3 دفعہ آپ نے سے پہچان لیا اور پتھر مارے. آج بھی اگر حاجی جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی شیطان نظر نہیں آ رہا ہوتا، پتھر کی مورتیاں ہیں، اور ان کو حاجی آج بھی پتھر اٹھا کے مار رہے ہوتے ہیں. ارے وہ کس لیے مار رہے ہوتے ہیں؟
वो हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा कर रहे होते हैं कि हजरत इब्राहिम ने जो जो काम किए अल्लाह को कैसे पसंद आए, वतरकना फिल आखिरीन, कि हमने आखिरीन के अंदर उसको कायम रखा। तो आपने पत्थर उठा के मारा, शैतान मरदूद वहां से नाकाम नामुराद पर लग जाता है। आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिनार की घाटी के अंदर पहुंच जाते हैं। उस घाटी के अंदर मासूम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बाप से ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि अब्बा जान आप ऐसे करना कि रस्सी से मेरे हाथ भी बांध देना, मेरे टांगे भी बांध देना, ऐसे ना हो कि मैं दर्द के अंदर आकर, तकलीफ के अंदर आकर मेरे हाथ को हिलें और अल्लाह का हुक्म कहीं कामयाबी आपको न मिले, ऐसे ना हो। लिहाजा आप ऐसे करना कि मेरे हाथ अच्छी तरह बांध दें, पांव भी बांध दें। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है अब्बा जान मुझे उल्टा लिटाना, मुझे उल्टा लिटाना, ऐसे ना हो कि मेरा चेहरा तुम्हारे सामने आ जाए। और शफकत किबरी, जो एक बाप की शफकत होती है, बाप ही समझ सकता है कि अपनी औलाद के लिए कितनी मोहब्बत होती है। लिहाजा बाप होने के नाते शफकत किबरी का जज्बा उजागर न हो जाए और ऐसे ना हो कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के अंदर कहीं नाकामी न आ जाए। मुझे उल्टा लिटा देना और तेजी के साथ छुरी फेर देना ताकि मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाऊं। देखिए वो इस्माइल की कैसी कुर्बानी है, कैसा जज्बा है। आसमान में भी ये जज्बा ये देखा होगा, आसमान में फरिश्तों ने ये मंजर देखा होगा, जमीन वालों ने ये मंजर देखा होगा। अरे वो कैसा मंजर होगा, एक बाप, बूढ़ा बाप, 86 बरस उस वक्त उम्र थी, 14 बरस हजरत इस्माइल की उम्र का लगाएं तो 100 साल बूढ़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफेद दाढ़ी अपने बेटे को, 14 साल बेटे को कैसे जबा करने के ऊपर तो गए, कैसे अल्लाह के हुक्म के ऊपर तैयार हो गए। उस वक्त तो उनको खबर न थी कि मेरा इस्माइल बच जाएगा, बल्कि अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग को बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, छुरी को तेज कर लिया, उल्टा लिटा दिया। आसमान ने ये मंजर देखा, फरिश्तों ने देखा, जमीन वालों ने देखा। इब्राहिम अपने बेटे के गले के ऊपर छुरी रख देता है। बना गई ना हो इब्राहिम, जब बेटे ने ये काम कर दिया, कुरान गवाह है, फलम्मा अस्लमा वकल्लहु लिल जमीन बना गई ना हो इब्राहिम तब 77 होगा इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। तो जब वो दोनों बाप बेटा तैयार हो गए अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए, वो दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, वकल्लहु लिल जमीन अपने बेटे को माथे के ऊपर लटा दिया। कुरान ने हूबहू उस तरह वाक़या बयान किया है, वकल्लहु लिल जमीन माथे के ऊपर लटा दिया, छुरी फेर दी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बस बना गई ना हो इब्राहिम, बस इब्राहिम अब जो तुमने करना था वो तू कर गुजरा है, मैंने इतना देखना था मेरा इब्राहिम मेरे नाम के ऊपर अपनी सबसे अजीम कुर्बानी कैसे पेश करता है। अरे इब्राहिम तूने तो अपने जिगर का टुकड़ा मेरे नाम के ऊपर कुर्बान कर दिया, इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। बना गई ना हो इब्राहिम, हमने आवाज दी कि ऐ इब्राहिम कब सद्दक़्ता हो गया कि आपने ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही मोहसिनीन को, एहसान करने वालों को ऐसे ही जज़ा देते हैं, ऐसे ही बदले देते हैं। और इन्ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे ये मंजर कशी की और फरमाया कि हमने इब्राहिम को आजमा लिया, इसके बाद हम और नहीं आजमाना चाहते। जन्नत से एक मेंढा मंगवाया गया और फौरन छुरी को हुक्म हुआ कि आज अगर से तेरा काम तो चलना है, काटना है, लेकिन आज मेरे इस्माइल के गले के ऊपर चलना नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुदरत के उसूल बदल देता है। जब कोई इतना खुलूस नियत के साथ अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उसूल भी बदल देता है। छुरी चल नहीं रही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा पत्थर पर मारी, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, मेरी छुरी क्यों नहीं चल रही, कहीं मैं अल्लाह के हुक्म को कहीं पूरा करने में नाकाम ना हो जाऊं। तेजी के साथ छुरी चलाते हैं लेकिन छुरी नहीं चलती। आखिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को निकाला गया और जिब्रील अमीन बड़ी तेजी के साथ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फौरन जाओ, मेंढा ले जाओ और मेरे इस्माइल को बचा लो और जुम्मे की कुर्बानी कर लो। लिहाजा आपने जब देखा तो वहां पे जब आपने पट्टी खोली, नीचे जब छुरी चल जाती है आप खुश हो गए कि आप मैंने कुर्बानी कर दी है। जब आंखों से पट्टी खोली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ खड़े मुस्कुरा रहे हैं और एक मेंढे की कुर्बानी हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये बड़ी आज़माइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने ज़िब्ह अज़ीम अता कर दिया, एक और
फरमाया कि इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम तुम पर सलाम हो, व सलामुन अला इब्राहीम, अल्लाह ने कहा है व सलामुन अला इब्राहीम, ऐ इब्राहीम तुम पर सलाम हो, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने उनको आखिरीन के अंदर जिंदा रखा, क़यामत तक कुर्बानियां होती रहेंगी और उस अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा होती रहेगी। इन्नहु मिन इबादिल मुमिनीन, अल्लाह गवाही दे रहा है कि वो इब्राहीम बड़ा मोमिन बंदा था। उनकी कैसी अजीम कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने अल्फाज कैसे हैं, आप भी उसको पढ़ें, सूरह साफ़ात के अंदर तफसीर पढ़ें, बड़ी मजे का ये चैप्टर है कि हकीकी कुर्बानी किसको कहते हैं। बाकी ये कुर्बानियां करना ये सेकेंडरी चीज है, असल कुर्बानी ये है कि इंसान के दिल के अंदर वो खुलूस इतना ताकतवर हो कि अल्लाह ताला ऐसे जिक्र करे, हमेशा जिक्र होते रहें और लोग देख रहे हैं। हाँ, हकीकत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सफा मरवा के चक्कर लगाना हजरत हाजरा की सुन्नत है। तो ये सुन्नतें आज भी जिंदा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन अज़ीम हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारा